بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، سورہ یونس 10 آیت 24۔ یہاں تک کہ زمین اپنی زینت اور خوبصورتی کو پا لے گی۔ میں نے عرض کیا قربان جاؤں یہ کب انجام پذیر ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سلسلے میں ہمیں وقت نہیں بتایا گیا، لیکن جب ہم تمہیں کوئی چیز بتاتے ہیں اور اسی طرح واقعہ ہو تو کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اگر اس کے خلاف واقعہ ہو تو بھی کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ اس حالت میں تمہیں دگنا ثواب ملے گا۔ لیکن جب لوگوں کی ضروریات بڑھ گئیں اور وہ غریب ہو گئے اور ان میں سے بعض نے بعض کا انکار کر دیا، اس وقت تمہیں صبح شام اس بات کا انتظار کرنا چاہیے۔ سوال: میں نے عرض کیا قربان جاؤں غربت اور مجبوری کا مفہوم تو میں سمجھ گیا، لیکن بعض لوگوں کی جانب بعض دیگر کے انکار سے کیا مراد ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کسی صورت اور مجبوری سے اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ پہلے والے رویے کو بدل دیتا ہے اور اس سے دوسرے انداز سے گفتگو کرتا ہے۔ سوال: ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ 70 سال بلا و مصیبت ہے، جس کے بعد آسائش اور سکون ہوگا۔ ابھی 70 سال گزر گئے مگر لوگوں کو سکون نصیب نہیں ہوا۔ جواب: حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ثابت، بے شک اللہ تعالیٰ نے 70 ہجری کو حکومت اہل بیت کا سال قرار دیا تھا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو زمین والوں پر اللہ تعالیٰ کا غضبناک عذاب ہوا اور یہ وعدہ 140 ہجری تک مؤخر ہوا۔ پھر تم لوگوں نے اس راز کو نااہلوں کے آگے فاش کر دیا اور راز کو راز نہ رہنے دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت اور مؤخر کر دیا اور ہمیں اس کا معین وقت نہیں بتایا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، اور ام الکتاب لوح محفوظ تو اسی کے پاس ہے۔ سورہ رعد 13 آیت 39۔ سوال: عبد الرحیم کثیر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، صالح بن میثم نے ابایا اسدی سے میرے لیے ایک حدیث نقل کی ہے کہ امام علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی انسان جو مجھ سے بغض و عداوت رکھتا ہے اپنی وفات کے وقت مجھے دیکھے گا اور اسے تکلیف ہوگی، اور جو انسان مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ بھی مجھے وفات کے وقت ضرور دیکھے گا اور اسے سکون ملے گا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، حدیث صحیح ہے اور ہر انسان موت کے وقت علی علیہ السلام کو دیکھے گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے دائیں جانب ہوں گے۔ سوال: عبد الحمید وابشی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ہمارا ایک ہمسایہ ہے جو تمام گناہ انجام دیتا ہے، یہاں تک کہ نماز ترک کر دیتا ہے اور دوسرے واجبات کے ساتھ بھی یہی حال کرتا ہے۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ، اور اس سے بڑھ کر تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو اس سے بدتر اور زیادہ شریر ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ناسبی، دشمن اہل بیت اس سے بدتر ہے۔ آگاہ رہو، جس انسان کے سامنے اہل بیت کا تذکرہ ہو اور اس پر محبت اہل بیت میں رکت طاری ہو، ہماری مظلومیت کے باعث فرشتے اس پر محبت کا ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
سوائے اس گناہ کے جو ایمان کو زائل کر دیتا ہے، اور یقیناً شفاعت ہر ایک کے متعلق قبول ہوگی سوائے ناسبی دشمن اہل بیت کے۔ بے شک مومن قیامت کے دن اپنے ہمسائے کی شفاعت کرے گا اور اسے اپنی نیکیوں سے فیض یاب کرے گا اور کہے گا، پروردگارا، میرا ہمسایہ مجھ سے تکالیف دور کرتا تھا، تو اس کی شفاعت کر۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں تیرا رب ہوں، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ اسے نیکی کا بدلہ دوں، پھر اسے نیکیوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ اور سب سے کم مرتبہ والے مومنین 30 انسانوں کی شفاعت کریں گے۔ اس وقت اہل دوزخ کہیں گے، فَمَا لَنَا مِن شَافِعِینَ وَلَا صِدِّیقٍ حَمِیمٍ، افسوس کہ آج ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں اور نہ ہی محبت کرنے والا دوست ہے۔ سورہ شورى 26 آیت 100 تا 101۔ سوال: عمر بن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں کہ ہشام بن عبد المالک اموی خلیفہ نے امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے وطن مدینہ سے دارالخلافہ شام طلب کیا اور اپنے برابر میں بٹھایا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کے پاس جاتے اور ان کی محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے۔ اس اسنا میں ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آپ علیہ السلام کے گرد جمع تھے اور آپ علیہ السلام سے مسئلے پوچھ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی نظر عیسائیوں پر پڑی جو شہر کے نزدیک ایک پہاڑ کی جانب جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا آج ان کی کوئی عید ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ایک بہت بڑا عالم اس پہاڑ میں رہتا ہے، ہر سال ایک دفعہ آج ہی کے دن اس عالم کے پاس جاتے ہیں اور اس سے آئندہ سال کے متعلق اور جو چاہتے ہیں پوچھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا اس کے پاس علم ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، بہت بڑا عالم ہے، اور یہ ان علماء میں سے ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے شاگردوں سے علم حاصل کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا خیال ہے اگر ہم ان سے ملنے چلیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے آپ علیہ السلام کا حکم ہو۔ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنا سر مبارک کپڑے سے ڈھانپا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے اور ساتھیوں کے ہمراہ اس پہاڑ کی جانب چلے اور لوگوں کے ہمراہ اس پہاڑ پر پہنچ کر درمیان میں بیٹھ گئے۔ عیسائیوں نے مسند بچھائی، اس کے اوپر چادر ڈالی اور پھر جا کر اس عالم کو باہر لائے، اس کی پلکوں کے بال اوپر کیے تاکہ وہ بآسانی دیکھ سکے۔ اس عالم نے چاروں طرف دیکھا یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور آپ علیہ السلام سے کہا، سوال: اے محترم، کیا آپ ہم میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے ہیں؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں امت مرحومہ میں سے ہوں۔ سوال: اس نے عرض کیا، علماء میں سے ہیں یا نادان جاہلوں میں سے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ عیسائی نے کہا، میں آپ علیہ السلام سے پوچھوں یا آپ پوچھیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، آپ مجھ سے سوال کریں۔ عیسائی عالم نے اپنے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا، اے نصارا، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ آپ ہی مجھ سے پوچھے، مناسب رہے گا کہ میں کچھ مسائل ان سے پوچھ لوں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک،
و ظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔